اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کو آج کے سبق 2B اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے پارٹ 2 حصہ 2 گرامر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ 4:30 بجے تک یہ گزشتہ سبق کی گرامر کی جو ہے دہرائی کروں گا، اور ٹھیک 4:30 بجے جو ہے میڈم جو ہے وہ آپ کی پراپر کلاس جو ہے کلاس 3 آج وہ لیں گے۔ قواعد میں ہم نے کل یہ پڑھا تھا مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، اور ان سے جمع بنانا سیکھا تھا۔ تو آئیے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے۔ یہ تمام 20 کے 20 اسباق اس ٹیبل پہ چلتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے میں آپ کے ساتھ 3 بار دہراتا ہوں عربی میں۔ ہوا، ہم، ہوا، ہم، ہوا، ہم، انتا، انا، انتا، انا، انتا، انا، انتم، نحن، انتم، نحن۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ اب آپ میں سے کوئی ایک باری سے دہرا دے، پھر ہم آگے چلیں۔ یس، کون دہرانا چاہے گا ہینڈ ریز کیجئے۔ یس، امرین ریاض، پلیز آپ دہراتے دیجیے اسی سر۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ ویری گڈ۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، چونکہ آج ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، اس لیے میں دہرائی یہ جو کل کی چیزیں ہیں ان کو کم کراؤں گا۔ کل پھر ہم نے یہ ایک مکالمہ بھی پڑھا تھا، من ہوا، وہ کون ہے۔ اس کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے وہ مسلمان۔ ہوا کا جواب ہوا ہے، یعنی وہ کا جواب وہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ہے من ہوں، وہ سب کون ہے۔ اس کا جواب ہوں کا جواب ہوں ہی ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوگا، ہم ہم مسلم، مسلمون۔ یعنی جمع کا صیغہ آ جائے گا۔ من انتا، اگلا سوال، یہ جو من انتا آتا ہے اس کا جواب انتا نہیں آتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے انتم، یعنی یہ دیکھیے آنا کے ساتھ، من انتا، آنا مسلم۔ اور جبکہ یہ جو من انتم ہے اس کا جواب نحنو کے ساتھ، یہ دیکھیے۔ اب میں آپ کو یہ ترتیب بتا دیتا ہوں، اگر سوال میں ہوا ہو جواب میں ہوا ہی رہتا ہے، اگر سوال میں ہوں ہو تو جواب میں ہوں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مذکر جو یا مؤنث لفظ آ رہا ہے وہ جمع کا ہے۔ انتا کا اگر سوال ہو تو جواب میں آنا ہوتا ہے، اور اگر انتم سوال میں ہو تو اس کا جواب نحنو سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ جمع ہے تو اس لیے اس کے ساتھ جو اسم آئے گا یا جو چیز آئے گی وہ جمع ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم، ایسا لفظ کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم، مومن، اور اس کی پہچان کیا تھی؟ ایک پہچان تو یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، جس لفظ کے ساتھ الف لام آئے شروع میں وہ کیا ہے؟ اسم۔ دوسری پہچان ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر آتے، لہذا ہر وہ کلمہ یا وہ لفظ عربی میں جس پہ آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر نظر آئے، سمجھ جائے وہ کیا اسم ہے۔ ایک اور پہچان یہ تھی کہ اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون، یا نون اور الف تا آتے ہیں۔ اگر کسی جو ہے کلمے یا لفظ کے آخر میں آپ کو واو نون، یا نون یا الف تا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیں وہ اسم ہے۔ دوسرا کلمہ ہم نے پڑھا تھا فعل ہوتا ہے۔ فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح، اس نے کھولا، یعملون، وہ سب کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا؟ اس میں جو ہے زمانہ پایا جانا چاہیے۔ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ماضی، حال، مستقبل، یہ زمانے۔ اور حرف کیا ہے؟ ایسا کلمہ ہوتا ہے
جو ان دو اسموں یا فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی وغیرہ، یہ اب آپ پڑھیں گے. تو لہذا الفاظ کلمے کی قسمیں کون سی ہیں؟ اسم، فعل، حرف. اسم کی یہ پہچان ہے، فعل ایسا ہوتا ہے جس میں زمانہ ہو اور کام ہو، حرف جو ان کو آپس میں ملائے. مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں ایک قسم کتاب، لیکن اس کے آخر میں دو پیش آئے نا، آپ کو فوراً پتہ چل گیا یہ کس ہے. اس کا ترجمہ اگر کریں تو ہوگا ایک کتاب، کتاب ایک کتاب. اب میں چاہتا ہوں کہ اسے خاص کر دوں، تو اس کے لیے کیا کروں گا؟ اس کے شروع میں الف لام لگاؤں گا. الف لام کے معنی ہوتا ہے وہ خاص یا دین. یہ دیکھیے، یہ کتاب لفظ تھا، اس کے شروع میں ہم نے الف لام لگایا. اب جیسے ہی الف لام لگایا، اس نے کیا کیا؟ تنوین کو ہٹا دیا، اور اس کی جگہ تنوین کی جگہ ایک حرکت رہ گئی، یعنی پیش رہ گیا. اگر دو زبر ہوتے تو ایک زبر رہ جاتا، اگر دو زیر ہوتے ایک زیر. اب یہ کیا بنے گا؟ الف لام لگنے سے الکتاب. اب ہم اسے الکتاب نہیں کہیں گے، کیوں؟ ال کے ساتھ تنوین کی بنا. جب تنوین آتی ہے الف لام باہر جاتا ہے، جب الف لام آتا ہے تنوین باہر جاتا ہے. بس یہ ان کا آپس میں جو ہے یہی رشتہ ہے کہ یہ ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک ان میں سے رہتا ہے ایک پر. آئیے، اب یہ ہمارے پاس ایک اسم ہے مسلم، دو پیش کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں اسے، اس کا مطلب ہے ایک مسلمان، ہم چاہتے ہیں اسے معرفہ کریں، خاص کریں. تو ہم کیا کریں گے؟ پراپر نون بنانے کے لیے الف لام لگائیں. جیسے ہی الف لام آیا، یہ تنوین غائب ہوگی اور اسی یہ پیش کر گیا، تو کیا بن گیا؟ المسلم. ایک اور لفظ لیتے ہیں مومن. دیکھیں اس کے آخر میں دو پیش ہے، اس کا مطلب یہ اسم ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو خاص بنا دیں، یعنی معرفہ بنا دیں، پراپر نون بنا دیں. جیسے ہم نے الف لام لگایا، تنوین غائب اور پیش ایک رہ گیا. کیا بن گیا لفظ؟ المؤمن. صالح دیکھیں اسی طرح دو پیش کے ساتھ تھا، اس میں ہم نے پہچان لیا. ہم چاہتے ہیں اسے خاص کر دیں، یہ عام ہے. الف لام لگایا تو کیا بنے گا؟ الصالح. دیکھیں تنوین غائب ہوگی، جیسے الف لام جڑا تنوین غائب. کافر، دو پیش. دیکھیں اس کو ہم نے خاص کرنا تھا، الف لام لگایا تو ایک کیا بن گیا؟ الکافر. تنوین نے دیکھا جیسے ہی الف لام آیا بھاگ گئی، اور اس کی جگہ صرف ایک پیش رہ گیا. مشرک، دو پیش تھا، الف لام لگایا، کیا بن گیا؟ الف. اب آپ میں سے کوئی صرف اس کو ایک بار دہرا دے تاکہ پھر میں آگے چلوں. یس، کون دہرانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. یہ حقیقت منصور آپ جی دہرا دیجیے، آپ نے میوٹ کیا. جی، مسلم، المسلم، مؤمنون سے المؤمن، صالحون سے الصالح، کافرون سے الکافر، مشرکون سے المشرک. ویری گڈ. اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیا فرق ہے. جب ہم کہتے ہیں مسلم، اس کا مطلب ہے ایک مسلمان، اور جب ہم کہتے ہیں المسلم تو ہم کہتے ہیں وہ خاص مسلمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ والا سے مسلمان، سارے مسلمان. جب ہم کہتے ہیں مومن تو ایک مومن، کوئی بھی ایک مومن ہو سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں مومن. لیکن جب ہم کہتے ہیں المومن تو اس سے مراد ہے وہ ایک خاص مومن جس کی بات ہم کر رہے تھے یا جس کی بات ہو رہی ہے یا جو موضوع ہے. اسی طرح صالح، ایک صالح نیک بندہ. لیکن جب ہم کہتے ہیں الصالح، اس کا مطلب کوئی خاص جو ہے وہ نیک بندہ. کافر، کوئی ایک کافر، لاکھوں کروڑوں کافر ہے. تو لیکن جب ہم کہتے ہیں الکافر تو اس کا مطلب کوئی ایک خاص کافر ہوتا ہے جس کی بات کریں، جس کا حوالہ ہو رہا ہے، جس کے بارے میں پہلے بات چل رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں مشرک تو کوئی ایک مشرک، لاکھوں کروڑوں کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں المشرک، اس کا مطلب کوئی خاص مشرک. تو یہ فرق ہے ان کے ترجمے. آئیے، اب ایک اور چیز جو ہے وہ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جو آخری لفظ ہوتا ہے جملے میں یا کوئی اسم ہوتا ہے، جب اسے بولتے ہیں تو یہ تنوین اکثر نہیں بولتے. جب جملے کے آخری لفظ پہ رکتے ہیں تو اس کے اوپر جو دو پیش، دو زبر، دو زیر ہوتے ہیں، اس کا پروناؤنس نہیں کرتے ہیں، اس کا تلفظ نہیں کرتے ہیں. جیسے یہ لفظ ہے مسلمن، لیکن ہم اسے کہتے ہیں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. جب اگر اس طرح کوئی ایک اسم آئے تو آپ سمجھ جائیں اس پہ دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، دو زیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے ان کو ظاہر نہیں کیا گیا، ان کو بولا نہیں جا رہا. ہم کیا کہیں گے؟ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. اب یہ توجہ کیجئے، ایک خاص چیز آپ کو سکھاتے ہیں. دیکھیں جمع بنانے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ واو نون اسم کے ساتھ لگائیں. مثال کے طور پہ
ہم جو ہے ایک لفظ لیتے ہیں مسلمن، اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ یا نون لگائیں گے، اور وہ کیا بن جائے گا؟ مسلم۔ اور اگر دو زیر کے ساتھ ایک اسم ہے، اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ اس کے ساتھ بھی یا نون لگے گا، تو کیا بنے گا؟ مسلمین۔ اور جو دو پیش والا لفظ ہے اس کے ساتھ ہمیشہ واو نون لگے گا، اور کیا لفظ بنے گا؟ مسلم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی اسم دو پیش کے ساتھ آ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جمع بنائیں تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ واو نون لگا دیں، تو کیا بن جائے گا؟ سے مسلم سے مسلمون ہو گیا۔ اگر یہاں پہ ہوتا مومن تو کیا بنتا؟ اب آپ بتائیے، اگر دو پیش والا مومن ہوتا تو واو نون لگانے سے کیا بنتا؟ مومنون، مومنون، مومن۔ اور اگر کافر ہوتا دو پیش کے ساتھ تو کیا بنتا؟ کافرون، کافرون، کافرون۔ اگر یہاں پہ جو ہے مشرک ہوتا دو پیش کے ساتھ تو کیا بنتا؟ مشرکون، مشرکون۔ اور اگر یہاں پہ جو ہے کافرون دو زبر کے ساتھ ہوتا تو تب کیا بنتا جمع؟ یا نون کے ساتھ کافرین۔ کافرین، اور اگر مومن ہوتا دو زبر کے ساتھ مومنین۔ مومنین، یہاں پہ مشرک ہوتا دو زبر کے ساتھ کیا بنتا؟ مشرکین۔ مشرکین، اور اگر کافر دو زیر کے ساتھ ہوتا تو کیا بنتا؟ پھر بھی یہی بنتا کافرین۔ یعنی کافرین، یہ جو دونوں ہیں نا، دو زبر دو زیر، ان کا آخری اینڈ ایک ہی چیز بنتی ہے۔ آئیے اس کو دیکھیے، یہ دیکھیے دو پیش والے کا تو ہمیں آسان کرتے ہیں کہ جی واو نون لگاؤ مسلمن سے مسلم۔ لیکن یہ جو دو زبر کے ساتھ آتا ہے جیسے مسلمن، یا دو زیر کے ساتھ آتا ہے جیسے مسلمین، پھر ان دونوں کے ساتھ جو ہے یہ یا نون لگتا ہے۔ یہ جو اوپر لکھا ہے نا واو نون یا نون، واو نون کس کے ساتھ لگے گا؟ دو پیش والے لفظ کے ساتھ۔ یا نون کس کے ساتھ لگے گا؟ دو زبر یا دو زیر والے دونوں کے ساتھ یا نون لگے گا۔ تو کیا بنے گا؟ ابھی آپ بتائیے، مسلمن اور مسلمین سے یا نون لگا کے یہاں کیا لفظ بنے گا؟ مسلمین، مسلمین، المسلم، مسلمین، یعنی چاہے دو زبر کے ساتھ آئے کوئی اسم، چاہے دو زیر کے ساتھ آئے، ان کے ساتھ یا نون نے لگنا ہے، اور ایک ہی لفظ ان کا بنے گا۔ مسلمن کبھی مسلمین بنے گا، مسلمین کبھی مسلمین۔ آئیے اس کی تھوڑی سی مشق کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ لفظ ہے مسلمون، ہم چاہتے ہیں جمع بنائے، تو کیا کروں گا آپ مجھے بتائیے؟ مسلمون، واو واو نون نون کا لگائے، اضافہ آپ کہیں کر، چیز کے ساتھ واو نون لگاؤ، میں نے واو نون لگا دیا تو لفظ بن گیا مسلمون آ گیا۔ اب ایک میرے پاس اس میں دو زبر کے ساتھ میں چاہتا ہوں اس کی بھی جمع بناؤں، تو کیا کروں؟ کیا لگاؤں اس کے ساتھ؟ مسلمین، یا نون، مسلمین، یا نون، اس کے ساتھ یا نون لگائیں گے کیا بن جائے گا؟ مسلم۔ میرے پاس ایک اور اسم ہے دو زیر کے ساتھ، میں چاہتا ہوں اس کی بھی جمع بنا دوں، تو اس کے ساتھ یہ مجھے پتہ ہے یا نون لگے گا۔ یا یا نون نون لگے گا یا سر نون، مسلمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا دو پیش والے کے ساتھ تو ہمیشہ واو نون لگا کے بناتے ہیں، اور دو زبر یا دو زیر والے دونوں کے ساتھ یا نون لگاتے ہیں، اور دونوں کا جمع ایک ہی جیسا بنتا ہے۔ آئیے یہ دیکھیے، مسلمون مسلمون، اور اگر اس کے اوپر دو زبر یا دو زیر ہوتے تو پھر یہ یا نون لگاتے تو کیا بنتا؟ مسلم۔ مسلمین، یعنی مسلم، یہ تو دو پیش کی وجہ سے مسلم ہوا نا۔ اگر فرض کر لیں یہاں دو زبر زیر ہوتے تو مسلم، اس کا مطلب لفظ مسلم جو ہے جس پہ ہم پیش زبر نہیں زائد کر رہے ہوتے اس پہ دونوں حلقے میں۔ اسی طرح مومن دو پیش والا، یہ تو آسان ہو گیا کہ واو نون لگایا کیا بنا؟ مومنون، مؤمنون، مومنون۔ اور میں اگر کہوں جی یہ دو زبر اور دو زیر ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ مومنین، مؤمنین، اور اگر میں کہوں صالحون دو پیش کے ساتھ ہے، اس کو جمع بنا دیجئے تو کیا بنے گا؟ صالحون، صالحون، واو نون لگا دیجیے۔ اور اگر میں کہتا ہوں نہیں جی اس پہ دو زبر دو زیر ہے، فرض کر لیں، پھر کیا بنے گا؟ صالحین، صالحین، صالحین۔ کافرون دو پیش کر، میں کہتا ہوں نہیں جی اس کی جمع چاہیے مجھے تو جمع بنا کے دو، تو کیا لگاؤں؟ کیا کافرون، بنے گا؟ واو نون واو کے ساتھ کافرون، کافرون، کافرین، میں کہتا ہوں نہیں یہ غلطی سے دو پیش تھا، یہاں پہ دو زبر ہے اصل میں یا دو زیر ہے، تو اب کیسے بنے گا؟ کافرین، کافرین، یا نون کے ساتھ کافرون، یعنی یہ ایک طریقہ ہے جمع بنانے کا، اسے جمع سالم کہتے ہیں کہ یہ جس کی جمع بنا رہے وہ پورے کا پورا لفظ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جمع سالم کا ایک طریقہ یہ ہے دو پیش والے کے ساتھ آخر میں واو نون اور دو زبر دو زیر والے کے ساتھ آخر میں یا نون بناتے ہیں۔ اس طرح ایک لفظ سے دو جو ہے وہ جمع بنتی ہے، جیسے مسلم سے مسلمون مسلمین، مومن سے مومنون مومنین، صالح سے صالحون صالحین، کافر سے کافر کافرین۔ لیکن میں نے یہاں پہ پیش کا تلفظ نہیں کیا،
مسلمون نہیں کہا، مومنون نہیں کہا، صالحون نہیں کہا، کافرین. کیوں؟ اس لیے کہ میں دونوں جمع بنانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ فرق کر دیا کہ یہاں جو مسلم لفظ آ رہا ہے وہ دونوں حالتوں میں ہے. اب مشرک آ گیا، وہ یہ رہ گیا تھا، کہیں پیچھے رہ گیا تھا. اس کی بھی چلیں ہمت کریں جمع بنائیں. مشرکون اور اگر اس پہ فرض کر لیں دو پیش نہیں ہے پھر کیسے؟ مشرکین مشرقین چلیں جی اس کا بھی فیصلہ ہوا. اب یہ دیکھیں مسلمون دو پیش کے ساتھ مسلمون بنتا ہے، دو زبر دو زیر کے ساتھ مسلمین بنتا ہے، دو پیش کے ساتھ مومنین ہوتا ہے، دو زبر دو زیر کے ساتھ مومنین ہوتا ہے، صالح دو پیش کے ساتھ صالحون ہوتا ہے، دو زبر دو زیر کے ساتھ صالحین ہوتا ہے، کافر سے کافرون، کافرن اور کافرین سے کافرین، مشرکون اور مشرکون سے مشرکن سے. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ہم پہلے یہ اس سائڈ والا ٹیبل پڑھیں گے. مسلمون سے مسلمون، مومنون سے مومنون، صالحون سے صالحون، کافرون سے کافرون، مشرکون سے مشرکون. پھر ہم اسے پڑھیں گے مسلمن مسلمین سے مسلمین، مومنن مومنین سے مومنین، صالحن صالحین سے صالحین، کافرن کافرن سے کافرین، مشرکن مشرکین سے مشرکین. اب یہ اسم کی ہم نے پہچان کیا دیکھی تھی؟ شروع میں یا تو الف لام آتا ہے، جیسے یہ دیکھیے الف لام اس کے ساتھ ملا تو یہ کیا لفظ بن گیا؟ المسلم بن گیا. اور ایک پہچان ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ اس کے آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر یا واو نون یا نون آتے ہیں. بس جیسے یہ دیکھیں المسلمون واو نون آیا، ہم نے پہچان لیا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، الف لام کی وجہ سے اور واو نون کی وجہ سے. اور کیا ہے؟ جمع. اسی طرح ایک اور لفظ دیکھیے مسلمن دو زبر کے ساتھ تھا، ہم نے الف لام لگایا تو اب یہ کیا بنے گا بھائی؟ دو زبر کے المسلمین ساتھ ہیں الف لام لگایا. المسلمین ویری گڈ. المسلمہ ایک زبر کی آواز آئے گی، المسلمہ. اور میں کہتا ہوں نہیں جی اس کی جمع بھی چاہیے، تو اب اس کی جمع بھی بنا دیجیے. المسلمین المسلمون آئے گا جب اس پہ ایک یا دو پیش ہوں گے، یہاں تو پیش ہے ہی نہیں. جیسے میں واو نون کو لایا، اس نے جو انکار کر دیا، اس نے کہا جی یہ تو میری نسل کا ہی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہتا، تو دو پیش لاؤ پھر میں جڑوں گا ورنہ میں نہیں. وہ بھاگ گیا. میں ادھر سے یہ واو نون کو پکڑ کے لایا یار اس کے ساتھ جڑ جا. جیسے ہی وہ ادھر ہے اس نے دیکھا ایک زبر ہے، واپس دوڑا اور وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. تو اب یہاں جو ہے یانون آیا، اس نے کہا جی میں اس کے ساتھ ملتا ہوں، تو کیا بنا؟ المسلم. چلے ایک اور دیکھیں یہ دو زیر کے ساتھ ہے مسلم. میں چاہتا ہوں الف لام ملا، جیسے میں نے الف لام ملایا تو یہ کیا بن گیا لفظ؟ ہاں جی کیا بنا؟ المسلم المسلمی. یہ زیر کی آواز ہے، بولتے ہم اسی طرح ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہم جو ہے فرض کرتے ہیں بولتے ہوئے زیر زبر پیش ہے اور اس کو المسلم، یہاں اسے بھی المسلم کہہ دیتے ہیں، اسے بھی المسلم. لیکن جب یہ زیر زبر پروناؤنس کرنے ہو پھر آواز نکلتی المسلم المسلمہ المسلمی. یہ جب المسلمی تھا میں گیا اس کی منت کر لے کیا واو نون کیوں آ جائے اس کے ساتھ جڑ جا. جیسے یہاں تک ہے اس نے دیکھا یہاں زیر ہے فوراً بھاگ گیا، جس رفتار سے اس سے ڈبل رفتار سے بھاگ. پھر میں گیا یہ یانون سے ریکویسٹ کی کہ بھائی تو آ جا. اب یانون بھاگا بھاگا ہے، اس نے دیکھا زیر ہے وہ ایک دم جڑ گیا. تو اب کیا لفظ بنے گا؟ جمع کا لفظ کیا بنے گا؟ المسلمین. تو یہ اب آپ کے ذہن میں پکا ہو جانا چاہیے. دو پیش والے اسم کے ساتھ یا ایک پیش والے اسم کے ساتھ جمع بناتے وقت کیا لگاتے ہیں؟ واو. اور دو زبر والے اسم کے ساتھ یا ایک زبر والے اسم کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ یا. اور اگر دو زیر والا اسم ہو یا ایک زیر والا ہو تب بھی یا نون لگاتے ہیں اور جمع جو ہے یا نون سے کرتے ہیں. چلیے جی وہ مسلم وہ مسلمان ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم مسلمون، انت مسلم، انا مسلم، انت مسلمون، نحن مسلمون. لیکن اس کا ایک فائدہ آج کی ایکسرسائز کا یہ ہوا اب کم از کم آپ جمع میں غلطی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو نئے الفاظ ہے حل کیا، نام ہاں، حل ہوا مسلم، نام ہوا مسلم، حل مسلمون، نام مسلمون. یہ آپ نے کر لیا تھا ٹیبل، یہ آپ نے بنا لیے ہیں. یہ آئی ایم سوری ٹائم کم ہے بلکہ پورا ہو گیا تو یہ آج کی ایکسرسائز میں نہ کرا پایا. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ہمارا وقت ہو گیا ہے. آپ جو ہے 2-1 منٹ جو ہے وہ انتظار